اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد و علی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، دروس بخاری شریف کے سلسلہ میں آج ہم بخاری شریف کی جس حدیث کا درس دے رہے ہیں اس کا نمبر ہے 4085 اور راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی۔ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں: ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاته علی المیت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرط لکم وانا شہید علیکم واللہ لانظر الى حوض الآن فانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فی الدنیا او کما کا۔ یہ جو حدیث طیبہ ہے اس میں حضور علیہ السلام کا اجتماعی طور پر شہدائے احد کے مزارات پر حاضری کا تذکرہ ہے، یعنی اجتماعی طور پر صحابہ کرام کو ساتھ لے کے حضور علیہ السلام احد کے شہیدوں کے مزار پہ گئے، وہاں پہ حاضری دی۔ اچھا، ایک ہوتا ہے مزار پہ جانا انفرادی طور پہ اور ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پہ۔ انفرادی طور پر بھی حضور علیہ السلام نے قبور پر حاضری دی اور امت کو تعلیم دینے کے لیے حدیث مسلم ہے جس میں شعبان کی جو نصف رات ہے اس کا تذکرہ ہے، یعنی جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام انفرادی طور پہ قبرستان گئے، اور جب یہاں تذکرہ بخاری شریف میں ہو رہا ہے یہاں حضور صحابہ کرام کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یعنی میسج آقا علیہ السلام نے کیا دیا کہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر قبور پر حاضری دینا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ اچھا، ایک تو حاضری ہوتی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندوں کی طرف سفر کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے زندہ بندے کی طرف سفر کرنا اور ایک ہے فوت شدگان کی طرف سفر کرنا۔ یہ دونوں اسفار حدیث سے ثابت ہیں۔ اگر زندہ بندے کی طرف سفر کرنے کا بات آئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو حکم دیا، اپنا کرتا بھی عطا فرمایا کہ یمن میں جانا ہے، یمن کے علاقے کرن ہے، وہاں کرن کی بستی ہے، وہاں اویس رہتا ہے، اویس سے ملاقات بھی کرنی ہے اور اویس سے کہنا ہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرے۔ تو ایک بندی کی طرف سفر کرنا اور اس کے پیچھے امر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، امر مصطفیٰ بھی ہے، عمل صحابہ بھی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک اللہ کا پیارا ہے، ایک صالح بندہ ہے، اس کے لیے سفر کرنا وہ ہے زندہ کے لیے۔ اور اس حدیث پاک میں کیا ہے کہ فوت شدگان کے لیے سفر کرنا اور ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا، ان کے قبور پر حاضری دینا۔ تو آقا علیہ السلام وہاں گئے۔ اب دیکھیے یہاں ایک اور بات، یہ حدیث جب آپ بخاری کی حدیث پاک ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک بندہ جنازہ گاہ تک آیا ہے تو وہ بھی بندہ بندے کے لیے سفر کر رہا ہے، اور ایک قبرستان تک گیا ہے وہ بھی بندے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ تو دو سفر تو وہاں بھی بنتے ہیں، ایک جنازہ گاہ تک سفر کرنا، ایک قبرستان تک سفر کرنا۔ جنازہ گاہ تک جو سفر کیا ہے وہ دو مقاصد تھے، ایک عبادت، ایک مغفرت، اور قبرستان کی طرف جو سفر کیا ہے ایک تدفین ہے، ایک زیارت قبور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اگر بندہ بندوں کے لیے سفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتا ہے، اور اس مقام پہ تو حضور علیہ السلام نے خود سفر فرمایا صحابہ کرام کو اور اجتماعی اظہار فرمایا اس عمل پر۔ اب جب آقا علیہ السلام وہاں جاتے ہیں تو آگے پھر کیا ہوا؟ ثم انصرف الی المنبر، حضور علیہ السلام کے لیے ممبر منگوایا گیا۔ اب قبرستان میں ممبر کا لانا کیا معنی دار ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا حکمت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام یعنی وہاں صرف حاضری نہیں دینے جا رہے ہیں، وہاں پہ اجتماع کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ اگر معاملہ 2-3 صحابہ کا ہوتا تو 2-3 کے لیے ممبر تو نہ بچھایا جاتا نا۔ اس کا مطلب پتہ چلا کہ وہاں انبوہ کثیر تھا، یعنی وہاں افراد کثیرہ تھے، تو وہاں جب اتنے افراد موجود تھے تو ممبر کا اہتمام ہوتا ہی تھا۔ ایک دو بندوں سے بات کرنی ہو تو عام بندہ بھی ممبر نہیں منگواتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ فہم جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ وہاں اجتماع کثیر تھا، صحابہ کرام ساتھ تھے، اور حضور علیہ السلام
سے حضور نے صحابہ اکرام سے گفتگو فرمانی تھی. اچھا ممبر ملوا کے پھر حضور علیہ السلام نے خطاب بھی کیا. اب یہاں 3 چیزیں آ گئی. ایک مزارات پر حاضری دینا، اور مزار کے قریب ممبر کا ہونا، ممبر پہ خطاب ہونا. یہ کس چیز کا تصور اور پیغام دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے ولیوں کے جو مزارات ہوتے ہیں وہاں جب حاضری دی جاتی ہے وہاں پر اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر الہی کی برکتیں ملتی ہیں، وہاں اللہ تبلیغ ہوتی ہے، وہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، وہاں حضور علیہ السلام کی نعت خوانی ہوتی ہے، وہاں علیہ السلام کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر وہاں اولیاء اللہ کی تذکرے اور ان کی تعلیمات بیان ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے پیچھے عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلیل مل رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ممبر بچھا کے خطاب کیا کیا؟ انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم. اب دیکھیے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ بھی بیان ہو رہی ہے. تو مزار کے قریب جا کے حضور کی محفلیں کرنا، محافل میلاد کرنا، حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کرنا، تذکرے کرنا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے. پھر حضور علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ انا شہید علیکم. یہ بھی بات کی کہ یعنی حضور علیہ السلام نے گویا اس طرح ایک مودع جو ہوتا ہے نا، الوداعی پیغام دے رہا ہوتا ہے. گویا حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ میرا وصال کا وقت قریب آ گیا، اور کچھ عرصہ کے بعد آپ کا وصال بھی ہو گیا تھا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے جا کے تمہارے لیے بہتری کا سامان بننے جا رہا ہوں. جس طرح ایک بچہ فوت ہوتا ہے نا، تو ہم جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اس پر دعا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وجعلہ لنا فرطا یا وجعلھا لنا فرطا. آقا علیہ السلام کوئی فرط کا لفظ استعمال، انی فرط لکم، میں تو کل امت کے لیے جا رہا ہوں، میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے اور آگے جانا بھی تمہارے لیے. اس طرح حضور علیہ السلام کے فرمان ہے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے. آگے بھی جا رہا ہوں تو تمہارے اہتمام کے لیے، تمہارے نظام کے لیے. آپ خود امام بخاری کے احوال کو پڑھ کے دیکھیں، جس کو امام بدر الدین عینی نے بھی نقل کیا ہے، امام قسطلانی نے نقل کیا کہ جب امام بخاری کی وفات ہوئی تو وفات کی شب کئی محدثین نے خواب میں دیکھا، کئی صالحین نے خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ کس کا انتظار؟ فرمایا انتظر محمد بن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ حضور علیہ السلام اگر آگے ہیں تو ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے انتظام کے لیے اور ہماری خیر کے لیے. تو پھر حضور علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا کہ واللہ لانظر الی حوض الان، اور ایک حدیث کے لفظ ہے انی لانظر الی حوض الان، میں یہاں کھڑے کھڑے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یعنی آقا علیہ السلام نے کتنے زمانوں کی بات کر دی، یعنی عالم برزخ کا اشارہ بھی دے دیا اور عالم حشر کا بھی اشارہ دے دیا کہ میں یہاں بھی تمہارے لیے ہوں، میں آگے برزخ میں بھی تمہارے لیے ہوں، اور میدان محشر میں حوض کوثر پر بھی تمہارے لیے. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنِ، حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ سارے زمانے میرے سامنے ہیں. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور آقا علیہ السلام نے میں تم سب پہ شہید ہوں، یعنی گواہ ہوں، میں تم سب کو دیکھ رہا ہوں اور میری نظر تم سب پہ ہے، تم سب میری نگاہ میں ہو. کتنی خبریں آقا علیہ السلام دے رہے ہیں، کتنی خبریں دے رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی. اپنی شانوں کا اظہار، اور کتنی شانیں حضور علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہیں جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان. او مفاتیح الارض. اور آگے کیا فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِي الدُّنْيَا. یہ جو جملہ قابل غور ہے کہ کھڑے مزارات کے پاس ہے اور وہاں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے کیا پیغام دیا کہ خبردار میرے اس عمل کو دیکھ لو، اس عمل میں کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ میں تو شرک کی جڑ اکھاڑنے کے لیے آیا ہوں. فإنی فرمایا کہ واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف ہی کوئی نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. یعنی آقا علیہ السلام نے گویا امت کو خوشخبری دے دی، خاتمہ شرک کی خوشخبری دے دی کہ تمہیں خوشخبری ہو، تم کبھی شرک نہیں کر سکتے. گویا مزارات پہ جانا اس کا تعلق شرک سے نہیں ہے، اس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، بندگان خدا کی محبت کے ساتھ ہے، بندگان خدا کی زیارت کے ساتھ ہے، بندگان خدا کے قرب کے ساتھ ہے. اور خود حضور علیہ السلام اس پر اظہار فرما رہے ہیں. ہاں آگے فرمایا وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خوشخبری تھی صرف صحابہ تک محدود تھی،
اور صحابہ کرام کو خوشخبری دی ہے، پوری امت کے لیے تو خوشخبری نہیں ہے نا، اس کا مخاطب صحابہ کرام ہے، تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے 2 باتیں کی ہیں، 2 باتیں فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اگر تم اس خوشخبری کو ان تک محدود کرو گے تو کیا معاذ اللہ اگلی بات کو بھی ان تک محدود کرو گے؟ صحابہ کرام دنیا پرست معاذ اللہ، ایک چیز کو اگر مانو گے تو یہ تو فیصلہ نہیں ہوگا نا ایک چیز ان کے لیے ایک کل امت کے لیے، پھر یہ تو معاملہ نہیں ہوگا نا۔ اگر یہ خوشخبری امت کل امت کے لیے، تو یاد رکھیں وہ معاملہ بھی خطرے والا، وہ بھی امت کے لیے۔ یقیناً ہم دنیا پرست ہیں، صحابہ دنیا پرست نہیں تھے، صحابہ کرام دنیا پرست نہیں ہو سکتے، دنیا پرست ہم ہیں، اور ہمارے لیے خوشخبری بھی دی گئی، اور ہمارے لیے آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تاکہ ہم اس سے احتیاط کریں اس معاملے سے۔ تو کہنے کا مقصد آج کا یہ حدیث پاک جو ہے ہم نے بیان کی ہے، اس کی روشنی میں اللہ والوں کے مزارات پہ جانا اور ان کی برکات، ہاں سجدہ نہیں کرنا، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ایسے امور سے پرہیز کرنا جو خلاف شریعت ہو، ورنہ وہاں برکتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں قرب الہی کا ذریعہ بھی وہ ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے جو پیارے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس پہ میں مکمل کرتا ہوں بات۔ علامہ اقبال جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پہ جب حاضری دیتے ہیں تو کیا فرمایا، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہ حضرت داتا گنج بخش کا جو وجود ہے وہ پنجاب کی مٹی کو زندگی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے جو ہیں ان کا وجود جو ہے وہ انسان کو عظمتیں دیتا ہے اور انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پیاروں کا پیار نصیب فرمائے۔